دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے مسلم ملک کی سیر پر لے کر جا رہے ہیں جو نہ صرف مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے بلکہ قدرتی وسائل، زرخیز زمین اور بے مثال خوبصورتی سے مالا مال ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی۔ کیا اب جانتے ہیں کہ پاکستان نے کبھی کسی ملک کو قرضہ دیا ہے؟ کیا پاکستان ہمیشہ سے مالی مشکلات کا شکار رہا ہے؟ پاکستان کے وہ کون سے مقامات ہیں جو خوبصورتی میں سوئٹزرلینڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ سب جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر معلوماتی ویڈیو اب تک بروقت پہنچ سکے۔ چلیے اب نکلتے ہیں پاکستان کے ایک شاندار اور حیرت انگیز سفر پر۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے نام کی۔ پاکستان کا آفیشل نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ پاکستان دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، پاک اور ستان یعنی پاک لوگوں کی سرزمین۔ کیا اب جانتے ہیں کہ پاکستان اگرچہ 1947 میں آزاد ہوا مگر اس کا نام چودھری رحمت علی نے 1933 میں ہی تجویز کر دیا تھا۔ یہ نام پاکستان دراصل پاک لوگوں کی سرزمین کے مفہوم میں پیش کیا گیا تھا۔ پاکستان کی موجودہ آبادی تقریباً 24 کروڑ ہے، جو اسے آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک بناتی ہے، جبکہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا کل رقبہ 8,81,000 مربع کلومیٹر ہے، جس کے ساتھ یہ دنیا کا 33واں بڑا ملک شمار ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی سرحدوں کی۔ پاکستان کی مغربی سرحد ایران سے ملتی ہے۔ شمال اور شمال مغرب میں افغانستان واقع ہے۔ شمال مشرق میں چین، جبکہ جنوب اور جنوب مشرق میں بھارت واقع ہے، اور جنوب میں بحیرہ عرب پاکستان کو سمندر سے جوڑتا ہے۔ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف 8% پاکستانی اردو کو اپنی مادری زبان کے طور پر بولتے ہیں، جبکہ 50% سے زائد آبادی پنجابی بولتی ہے۔ اس کے علاوہ سرائیکی سندھی، پشتو، بلوچی اور دیگر زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ آزادی کے وقت یعنی 1947 میں پاکستان کی آبادی صرف 3 کروڑ کے لگ بھگ تھی، لیکن 1990 سے 2009 کے درمیان آبادی میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا۔ پاکستان ایک مذہبی طور پر آزاد ملک ہے جہاں مختلف مذاہب کے لوگ امن کے ساتھ رہتے ہیں۔ آبادی کی مذہبی تقسیم کچھ یوں ہے: 96% مسلمان، 2% ہندو، 1.2% عیسائی، اور باقی مذاہب سے تعلق رکھنے والے دیگر اقلیتیں۔ کیا اب جانتے ہیں کہ پاکستان کا پہلا دارالحکومت کراچی تھا؟ لیکن 1960 کی دہائی میں جب ملک کی آبادی بڑھ رہی تھی اور انتظامی ضروریات تبدیل ہو رہی تھیں تو دارالحکومت کو راولپنڈی منتقل کر دیا گیا، اور یہ عارضی دارالحکومت رہا۔ آخر کار 14 اگست 1967 کو ایک نیا منصوبہ بند شہر پاکستان کا مستقل دارالحکومت بن گیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد کی۔ اسلام آباد ایک خوبصورت، صاف ستھرا اور پرسکون شہر ہے، جس کا موسم تقریباً سارا سال خوشگوار رہتا ہے۔ یہاں کی گرین بیلٹس، مارگلا ہلز، جدید عمارتیں اور پرامن ماحول اسے دنیا کے خوبصورت ترین دارالحکومتوں میں شامل کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی فوج کی۔ تو دوستو، پاکستانی فوج کا شمار دنیا کی طاقتور افواج میں ہوتا ہے، اور یہ دنیا کی 9ویں بڑی فوج ہے۔ ایک ایسی فوج جو نہ صرف دفاع میں مضبوط ہے بلکہ اقوام متحدہ کے امن مشنز میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن اب چلتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے مگر نظر انداز کیے گئے خزانے کی طرف۔ بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ۔ یہ صوبہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ یہاں موجود ہیں سونا، تانبا، کرومائٹ، آئرن اور زنک، اور سب سے بڑھ کر نیچرل گیس کے بڑے ذخائر۔ یہی وہ گیس ہے جو ملک کی انرجی کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ اور دوستو، کیا اب جانتے ہیں کہ دنیا کا مہنگا ترین پتھر گرینائٹ وہ بھی بلوچستان میں موجود ہے؟ لیکن افسوس، ہم نے آج تک ان قیمتی وسائل کا صحیح استعمال ہی نہیں کیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کچھ عالمی قوتیں بلوچستان کے حالات بہتر نہیں ہونے دینا چاہتے، کیونکہ اگر پاکستان نے ان وسائل کو صحیح طریقے سے ترقی دی تو یہ ملک دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہو سکتا ہے۔
پاکستان میں دنیا کے کئی دلچسپ نایاب اور منفرد ریکارڈز موجود ہیں جنہیں سن کر آپ کو یقیناً فخر محسوس ہوگا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے اونچے اور پتھروں سے بنے ہائی وے کی، جسے کہا جاتا ہے دی کراکرم ہائی وے۔ یہ ہائی وے پاکستان اور چین کو جوڑتی ہے اور دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں سے گزرتی ہے۔ یہ ہائی وے نہ صرف ایک انجینئرنگ کا شاہکار ہے بلکہ اس کے قدرتی مناظر اتنے شاندار ہیں کہ بعض اوقات سوئٹزرلینڈ بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں خوبصورتی تو بے پناہ ہے، لیکن کمی ہے تو بہتر انفراسٹرکچر اور معیاری ہوٹلز کی، تاکہ دنیا بھر سے سیاح یہاں آ کر قیام کر سکیں۔ اب چلتے ہیں ایک اور حیرت انگیز ریکارڈ کی طرف۔ دنیا کی سب سے اونچی اے ٹی ایم مشین بھی پاکستان میں واقع ہے۔ یہ اے ٹی ایم نیشنل بینک آف پاکستان کی ہے، جو 16,007 فٹ کی بلندی پر پاکستان چین بارڈر، خنجراب پاس، پر نصب کی گئی ہے۔ یہ مشین سولر اور ونڈ انرجی سے چلتی ہے۔ کیا کمال کی بات ہے نا؟ اور ہاں، کیا اب جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے قدیم تہذیبوں میں سے ایک بھی پاکستان میں موجود ہے؟ اور اب ایک اور ریکارڈ، دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس نیٹ ورک بھی پاکستان کے پاس ہے۔ یہ نیٹ ورک بنایا ایدھی فاؤنڈیشن نے، جس کے پاس 1,800 سے زائد ایمبولینسز ہیں۔ یہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ انسانیت کا فخر ہے۔ لیکن دوستو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے معاشی مسائل کا شکار رہا ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 1960 میں پاکستان نے جاپان کو قرض دیا تھا۔ جاپان اس وقت ورلڈ وار 2 کے بعد تباہ حال تھا، اور پاکستان ان ممالک میں شامل تھا جنہوں نے اسے سہارا دیا۔ اور صرف جاپان ہی نہیں، 1963 میں پاکستان نے $25 ملین قرض جرمنی کو بھی دیا۔ اس وقت پاکستان کے صدر ایوب خان تھے اور ملک کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن تھی۔ اپنے یقیناً کھیوڑا کی نمک کی کان کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ نہ صرف پاکستان کی بلکہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی اور قدیم نمک کی کان ہے۔ یہاں سے نکالا جانے والا نمک نہ صرف پاکستان میں استعمال ہوتا ہے بلکہ دنیا بھر میں برآمد بھی کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، پاکستان پوری دنیا کو نمک فراہم کر رہا ہے، اور اس حوالے سے ہمارا ملک ایک بڑی شناخت رکھتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور دلچسپ بات کی طرف۔ اگر میں اب سے کہوں کہ پاکستان فٹ بال میں ٹاپ رینکنگ رکھتا ہے تو شاید آپ چونک جائیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری فٹ بال ٹیم کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں دوستو، پاکستانی فٹ بال ٹیم تو بدقسمتی سے نیپال سے بھی نیچے رینک کرتی ہے۔ لیکن جو چیز پاکستان کو دنیا بھر میں ممتاز بناتی ہے وہ ہے فٹ بال بنانے کی صنعت۔ پاکستان دنیا کا بہترین ہاتھ سے تیار کردہ فٹ بال بناتا ہے، اور یہ فٹ بال فیفا ورلڈ کپ جیسے بڑے ایونٹس میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ پاکستان کے شہر سیالکوٹ کو اس صنعت کا مرکز کہا جاتا ہے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں فٹ بال فیکٹریاں موجود ہیں۔ ایک عالمی رپورٹ کے مطابق دنیا کے تقریباً 70% فٹ بال پاکستان میں تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ فخر کی بات ہے کہ دنیا کا کھیل پاکستان کے ہاتھوں سے بنتا ہے۔ اپنے یقیناً پاکستان سٹیل ملز کا نام سنا ہوگا، ایک ایسا صنعتی منصوبہ جو کبھی پاکستان کا فخر ہوا کرتا تھا۔ پاکستان سٹیل ملز کی بنیاد 1970 میں رکھی گئی، اور یہ منصوبہ مکمل ہوا سابق سوویت یونین کی تکنیکی اور مالی مدد سے۔ یہ سٹیل مل کراچی کے قریب واقع ہے، اور اپنے وقت میں ایشیا کی سب سے بڑی سٹیل ملز میں شمار کی جاتی تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 20ویں صدی کے آخر تک پاکستان سٹیل ملز نے چین، بھارت اور جاپان جیسے ممالک کو بھی سٹیل کی پیداواری صلاحیت میں پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ یہ ادارہ سالانہ 1.1 ملین ٹن سٹیل پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، جو اس وقت پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا۔ لیکن افسوس، 21ویں صدی کے آغاز میں اس عظیم ادارے کا زوال شروع ہو گیا۔ وجہ تھی کرپشن، ناقص انتظامیہ اور حکومتی عدم توجہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سٹیل ملز کے مختلف یونٹس بند ہوتے گئے، اور یہ قومی ادارہ شدید خسارے میں چلا گیا۔ ایک وقت وہ تھا جب ہزاروں خاندانوں کا روزگار اس ادارے سے وابستہ تھا، لیکن بدقسمتی سے آج اس کی مشینیں خاموش ہیں اور علاقہ ویرانی کا منظر پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو زراعت جیسی نعمت سے بے پناہ نوازا، ایک ایسا شعبہ جو کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں اور قوم نے اس نعمت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا۔ 1947 سے لے کر 1960 تک پاکستان کی 3 بڑی فصلیں تھیں: کپاس، چاول اور گندم۔ یہ فصلیں ملک کی ضروریات کو بخوبی پورا کر رہی تھیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، کئی چیلنجز سامنے آئے۔ نئی زرعی ٹیکنالوجی کا فقدان، آبپاشی کا ناقص نظام، اور پانی کی مسلسل کمی۔ پھر 1960 میں انڈیا کے ساتھ سندھ طاس معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت نئے نہری نظام بنائے گئے اور پانی کے مسئلے پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا۔ یہی وہ دور تھا جسے گرین ریولوشن کہا جاتا ہے۔ 1960 سے 1970 کے درمیان پاکستان ایک نمایاں زرعی ملک بن کر ابھرا۔ ہم نے نہ صرف دنیا کو کپاس ایکسپورٹ کی بلکہ فصلوں کے بیج بھی بھیجنا شروع کر دیے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 1980 کی دہائی میں پاکستان کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا، مگر زراعت کی ترقی اس رفتار سے نہ ہو سکی۔ دنیا بھر میں اس وقت جدید ٹیکنالوجی اپنائی جا رہی تھی، مگر پاکستان میں آج بھی پرانا زرعی نظام ہی رائج تھا۔ دنیا میں ایگریکلچر یونیورسٹیز اور ریسرچ سینٹرز بن رہے تھے، مگر ہم نے زرعی تعلیم اور تحقیق کو کبھی اہمیت نہ دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زراعت پسماندگی کا شکار ہو گئی، اور 2000 کے بعد پاکستان کو اپنی بنیادی ضرورت گندم بھی باہر سے درآمد کرنا پڑی۔ سوچنے کی بات ہے، ایک ایسا ملک جو کبھی دنیا کو اناج اور کپاس دیتا تھا، جو کبھی دوسرے ملکوں کو قرض دیتا تھا، آج خود قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس کی زمین بانجھ ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کرپشن، نااہلی اور تعلیم کا فقدان۔ کیا اب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ سے نوازا ہے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں گوادر بندرگاہ کی۔ یہ صرف ایک بندرگاہ نہیں، یہ پاکستان کا وہ خزانہ ہے جس سے پورے خطے کی معاشی تقدیر بدل سکتی ہے۔ لیکن افسوس، ابھی تک ہم نے اس خزانے کو استعمال ہی نہیں کیا۔ گوادر بندرگاہ جغرافیائی لحاظ سے دنیا کے اہم ترین مقامات میں سے ایک پر واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دنیا کے تیل سے بھرے ہزاروں جہاز روزانہ گزرتے ہیں۔ یہ بندرگاہ پورے ایشیا، مشرق وسطیٰ اور یورپ کو تجارت کے ذریعے آپس میں مربوط کر سکتی ہے۔ اسی اہمیت کو سمجھتے ہوئے چین نے پاکستان کے ساتھ سی پیک یعنی چایا پاکستان اکنامک کوریڈور کا آغاز کیا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کون سا ملک دیکھنا چاہیں گے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ شاید اگلی ویڈیو آپ کے پسندیدہ ملک پر ہو۔